یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے جو کہ پیش آیا ہے اسلام آباد میں، جہاں پر ایک مسجد میں خودکش دھماکہ کیا گیا۔ کیا کہیں گے سیکیورٹی کے حوالے سے اسلام آباد جیسے شہر میں اس طرح کا واقعہ پیش آنا، یہ کن چیزوں کی طرف یہ نشاندہی کرتا ہے، اسپیشلی اگر ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کریں؟ کافی تشویشناک ہے، بالخصوص جب آج سے 2 ماہ قبل ہماری ڈسٹرکٹ کورٹس کے باہر گیٹ کے پاس ہی دھماکہ ہوا تھا، تو اس کے بعد ہمیں کافی الرٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اگرچہ اسلام آباد پولیس نے، ہم دیکھتے ہیں کہ پکٹس میں بے انتہا اضافہ کیا اور جگہ جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہوتی ہیں جو تلاشی لی جا رہی ہوتی ہے، لیکن میرا خیال یہ کافی نہیں تھا، ہمیں کچھ اور اقدامات بھی کرنے چاہیے تھے۔ ان میں سے ایک قدم یہ تھا کہ ہم پراپر قسم کے کومبنگ آپریشن کرتے۔ کومبنگ آپریشن یہ ہے کہ ایک خاص آبادی کو پہلے تو چاروں طرف ناکے لگا دیے جاتے ہیں، پھر اس آبادی میں گھس کر معلومات حاصل کی جاتی ہیں کہ یہاں نئے لوگ کون آئے ہیں، مشکوک لوگ کون آئے ہیں، ان سے پوچھ گچھ کی جاتی ہے اور پھر جہاں ضروری ہو ان کی تلاشی بھی لی جاتی ہے ان گھروں کی۔ اور لیکن یہ آپریشن اگر کیے بھی گئے ہیں تو اس طریقے سے نہیں کیے گئے کہ پکٹنگ جو ہے پوری کی جاتی اور اس کے بعد یہ تلاشی کا عمل شروع کیا جاتا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ ہمیں انفارمیشن کلیکشن جو ہے اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ اس کے لیے دیکھیں، خودکش دھماکہ کرنے والے بے شک خودکش جو ہے اس کو آخری دن لائیں، لیکن جن لوگوں نے ریکی کرنی ہوتی ہے وہ کافی دنوں سے ریکی کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ غالباً اس مسجد کی انہوں نے 5-6 نمازوں کی ریکی کی ہوگی جمعے کی، کہ کیسے کیا جا سکتا ہے، سیکورٹی کے انتظامات کیسے ہیں۔ اور دیکھیں جو طریقہ کار کچہری میں تھا تقریباً وہی طریقہ کار یہاں استعمال کیا گیا۔ کچہری میں بھی پہلے گرینیڈ یا فائرنگ کی گئی تاکہ گیٹ سے جو پولیس ملازم ہیں وہ ہٹ جائیں اور خودکش دھماکہ کرنے والا اندر داخل ہو جائے، لیکن اس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے۔ وزیر داخلہ کی جانب سے باقاعدہ طور پر یہ اعلان کیا گیا تھا کہ سمارٹ سٹی بنایا جا رہا ہے اسلام آباد کو، اس سے پہلے سیف سٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بہت سے اقدامات اٹھائے گئے ہیں۔ ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو امیجیٹلی اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، سٹیپس لینے کی ضرورت ہے تاکہ شہر کی سیکیورٹی کو، شہر کے لوگوں کی سیکیورٹی کو بہتر بنایا جا سکے؟ میرا خیال ہے کہ تو سی سی ٹی وی جو ہمارا اسمارٹ سٹی پروگرام ہے اس کو وسعت دینی ہوگی، اس کے کیمروں میں مزید اضافہ کرنا ہوگا اور کیمروں کی صلاحیت بڑھانی ہوگی۔ فیس ریکگنیشن جو ہے، بے شک کوئی شخص گاڑی میں بیٹھا ہوا ہو، اس کا اگر کوئی چاہے کہ پتہ کرے کہ یہ بندہ کہاں کا رہنے والا ہے تو نادرا سے لنک ہونا چاہیے اور فوری طور پہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اس گاڑی میں کون شخص بیٹھ کر جا رہا ہے۔ ایک تو اس کی طرف توجہ دینی ہوگی۔ دوسرا ہمیں توجہ دینی ہوگی کہ ہم اپنا پولیس خاص طور پر اپنا انفارمیشن کلیکشن کا نیٹ ورک اسٹیبلش کرے محلے کی سطح تک۔ وہ پبلک کی مدد سے بھی ہو سکتا ہے اور جتنی نفری ناکوں پر گشت وغیرہ پر لگائی جاتی ہے، اس کا تیسرا حصہ بھی اگر لگا دیا جائے انفارمیشن کلیکشن میں کہ کون لوگ یہاں پر آ کے ٹھہرے ہیں، کون مشکوک ہیں، تو اس سے ہم کافی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ بتائیے گا ابتدائی تحقیقات میں کیا سامنے آیا ہے اس دھماکے سے متعلق، کیا کہتے ہیں سیکیورٹی ادارے؟ میں واقعے کے فوراً بعد یہاں پر پہنچے تھے اور یہاں سے بہت سارے شواہد انہوں نے اکٹھے کیے ہیں۔ ابھی انیشل طور پر یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لوگ پہنچے تھے انہوں نے ابتدائی طور پر کچھ نہیں بتایا، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف امام بارگاہ کے جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کی فوٹیج جو ہے یہاں سے کلیکٹ کی گئی ہے، بلکہ گرد و نواح کی بہت ساری عمارتوں اور گھروں میں جو سی سی ٹی وی کیمرے تھے ان کی بھی فوٹیج حاصل کی گئی ہے تاکہ جو خودکش بمبار تھا اس کے متعلق جان سکے کہ وہ کہاں سے آیا تھا اور اس کے ساتھ کتنے لوگوں نے معاونت کی تھی اور وہ کن کن رستوں سے آیا ہے۔ لیکن ابتدائی طور پر یہاں پر پولیس کے کسی بھی آفیشل نے یہاں پر کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی، لیکن ہمارے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ تقریباً نماز جمعہ کا وقت تھا جب امام بارگاہ میں کافی تعداد میں یہاں پر شہری جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے پہنچے ہوئے تھے، اور اس وقت نہ صرف خودکش بمبار کی جانب سے فائرنگ پہلے انیشل طور پر کی گئی اور اس میں سیکورٹی گارڈ کو نشانہ بنایا گیا، بعد ازاں خودکش بمبار جو ہے وہ داخلی راستے سے اندر داخل ہوا اور جو مسجد کا
داخلی راستہ تھا اس پر اس نے اپنے آپ کو اڑا دیا، جس کے باعث اب تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقریباً 31 افراد کے شہید ہونے کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جبکہ 169 کے قریب جو ہے افراد زخمی ہوئے ہیں۔ فوری طور پر یہاں پر نہ صرف امدادی ٹیمیں پہنچی بلکہ قانون نافذ کرنے والے ادارے بھی پہنچے۔ اس تمام علاقے کو جو ہے وہ سرچ آپریشن کیا گیا، یہاں پر کارٹن آف کر دیا گیا، اور یہاں پر اس وقت بھی بڑی تعداد میں قانون نافذ کرنے والے وسیم، یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ خودکش بمبار نے پہلے فائرنگ کی، سیکیورٹی گارڈ کو نشانہ بنایا، اس کے بعد وہ داخلی راستے پر پہنچا مسجد کے اور وہاں پر اس نے یہ دھماکہ کیا۔ یہ سارا عمل اس کی جانب سے اکیلے کیا گیا یا اور بھی ساتھی تھے جو فائرنگ کرنے والے تھے، اور اس حوالے سے کچھ تفصیلات سامنے آئی ہیں؟ جی بالکل، عینی شاہدین کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ نماز جمعہ کی ادائیگی چل رہی تھی تو اس وقت فوری طور پر یہ نہیں دیکھا جا سکا کہ یہاں پر ایک خودکش بمبار تھا یا اس کے ساتھ معاونت کے لیے دیگر لوگ بھی تھے۔ اسی لیے مختلف ہمارے پولیس کے افسران سے بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج امام بارگاہ میں جو مختلف یہاں پر گرد و نواح کی آبادی میں جو کیمرے لگے ہوئے ہیں اس کی فوٹیج حاصل کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اصل حقائق تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ ابھی انیشل طور پر انہوں نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا ہے، اور پولیس ٹھیک ہے، ابھی تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ وسیم، آپ ساتھ ہی موجود رہیے گا۔ ہسپتال میں اس وقت عثمان جبار موجود ہیں پمس میں، ان سے وہاں کی صورتحال جانتے ہیں۔ عثمان، بتائیے گا کتنے زخمی اب تک یہاں پر لائے گئے ہیں، ان کی حالت کیسی ہے اور کیا صورتحال ہے ہسپتال میں؟ جی بالکل، جب یہ افسوسناک واقعہ رونما ہوا تو جتنے زخمی تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے پمس ہسپتال میں لائی گئی تھی۔ جب ہم یہاں پر پہنچے تو یہاں پر اس وقت جو ہے تقریباً جو ڈیڈ باڈیز بتائی جا رہی تھی اب تک جو یہاں کی ترجمان ہے ڈاکٹر انیتا جلیل، ان کی جانب سے جو کنفرمیشن کی گئی تھی وہ یہ ہے کہ یہاں پر 12 افراد جو ہے وہ یہاں پر جب لائے گئے تو ان کی شہادت ہو چکی تھی۔ اس کے علاوہ جو زخمی کی بتا رہے ہیں کہ تقریباً اب تک جو پمس میں ہے وہ ان کی تعداد اب تک صرف جو ہے وہ 50 ہے۔ البتہ جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو اموات کی تعداد ہے اس سے بڑھ چکی ہے، کیونکہ پمس ہسپتال میں زیادہ زخمی کو لائے گئے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولی کلینک اسپتال ہے وہاں پر بھی تقریباً 15 زخمیوں کو منتقل کیا گیا، جبکہ 4 ڈیڈ باڈیز وہاں بھی منتقل کی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ اگر ضلعی انتظامیہ کی بات کی جائے تو ان کی جانب سے 31 اموات مکمل جو ٹوٹل بتائی جا رہی ہیں، اور جو زخمی ہیں ان کی تعداد 159 بتائی جا رہی ہے۔ البتہ جو پیمز میں اس وقت بھی ہم موجود ہوں، یہاں پر مختلف مقاصد فکر کے جو علماء ہیں وہ یہاں پر پریس کانفرنس کر، ان کا یہ کہنا ہے کہ تمام جو علماء کرام ہیں وہ اس موقع پر متحد ہیں، اور تمام جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ اس واقعے کی مذمت کر رہے ہیں۔ اس سے اب سے کچھ دیر قبل جو وزیر داخلہ تھے، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری، وہ بھی اسپتال میں آئے، انہیں یہاں پر جو زخمی تھے ان کی عیادت کی، اور جو اہل خانہ تھے ان سے اظہار جو تعزیت بھی کیا۔ اس کے علاوہ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور ڈاکٹر طارق فضل چودھری بھی یہاں پر، انہوں نے بھی یہاں پر جو مین ایمرجنسی تھی وہاں کا وزٹ کیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ڈپارٹمنٹس تھے وہاں پر بھی گئے، اور ان کی جانب سے جو اسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی گئی کہ جتنے بھی زخمی یہاں پر لائے جا رہے ہیں ان کی جو علاج ہے اس میں کسی قسم کی خاطر جو ہے وہ کوتاہی نہ کی جائے۔ البتہ جو پیمز ہسپتال جو انتظامیہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ جب یہ دھماکہ ہوا تھا اس کے فوراً بعد ہی یہاں پر ایمرجنسی نافذ کر دی گئی تھی۔ تمام ڈپارٹمنٹس کے جو ہیڈ تھے ان کو ہدایت کی گئی تھی کہ جتنے بھی یہاں پر جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر 24/7 رہیں گے۔ اس کے علاوہ جو عملہ تھا ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی تھی، اور جو نیورو ڈپارٹمنٹ ہے اور جو مین ایمرجنسی ہے اس میں بھی تمام سٹاف کی جو چھٹیاں تھیں وہ منسوخ کر کے ان کو یہاں پر ہائی الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ اور انتظامیہ کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر اب بھی جو مختلف جب دھماکہ ہوا تو زیادہ تر جو زخمی تھے ان کے جو مقامی اسپتال تھے، جو پرائیویٹ اسپتال تھے، وہاں پر منتقل کیا گیا تھا۔ البتہ اب جب ہم یہاں پر موجود ہیں تو اب اس وقت بھی جو مختلف اسپتالوں سے جو زخمی ہیں، جو معمولی زخمی ہیں یا دیگر جو زخمی ہیں، ان کو بھی یہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے اور لایا جا رہا ہے۔